اسی طرح وہ کام جسے کرنے سے اللہ کی لعنت آتی ہے جو ہے اس میں ایک کام ہے کہ قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا. میری بات تھوڑی سی اٹھ پٹانگ لگیں گی آپ کو بھی، لیکن میں آپ کے سامنے کم و بیش اس معاملے میں 7 سے 8 حوالے صحیح روایتیں رکھوں گا پوری کی پوری، اور بتاؤں گا کہ یہ بہت سخت عمل ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں، کہ کسی کی قبر کے بازو مسجد کو تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ زیارت کرنے والے وہاں نماز پڑھے. یہ بالکل جائز نہیں ہے اور لعنتی عمل ہے میرے بھائی، لعنتی عمل ہے. میں بتاتا ہوں پہلی روایت صحیح بخاری کی حدیث سے آپ سے فرماتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہود اور نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لی. اللہ تعالیٰ کی یہود اور نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر دی، مسجدیں بنا لی تاکہ زیارت کرنے والے آئے تو نماز بھی پڑھے. انبیاء کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری ایام تھے آپ کے زندگی کے، بالخصوص آخری 3 دن، ان 3 دنوں میں آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے. بے ہوشی سے آپ جب بھی اٹھتے تو یہ الفاظ آپ ضرور کہتے لعنت یہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودی اور نصرانیوں پر، اتخذ قبور انبیاء مساجد اللہ، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر دی ہیں. تو گویا آخری وقت بھی آپ یہ جملہ ادا کرتے رہے کہ یہ لعنتی عمل ہے، اللہ یہود اور نصرانی پر کیا کرے؟ لعنت کرے. آئیے اسی طرح جو ہے تیسری روایت جو صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا کہ اس حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو قتل کرے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، زمین سے مٹا دے. کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا منع ہے تو دیگر کا تو نمبر ہی نہیں آ سکتا. جب سب سے افضل لوگوں کا نہیں ہے تو باقی کا کیا ہے؟ اس بات کو میری آپ تعصب سے مت سنیے کہ میں آپ کے خلاف ہوں. یہ بات ہمارے نبی محترم کی ہے جن سے آگے بڑھنا ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے. اور جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اور اپنے نبی کی ہر بات کو امین اور ان لے لیتا ہے کہ اگر میرے نبی کی بات ہے تو یہ بھی میری بات ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں فرمایا قتل کرے، انہوں نے کیا کیا؟ قبروں پر مسجدیں بنا دی، لعنت بھیجی آپ نے ان لوگوں پر. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں اس کی تفسیر میں لکھتے اور فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ لاحق ہوا کہ میرے وفات کے بعد لوگ یہود اور نصارہ کی طرح میری قبر کی بھی ایسی تعظیم نہ شروع کر دے جیسے انہوں نے کی تھی. جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بطور تعظیم انہیں مساجد کا درجہ دے دیا تھا. یہود و نصارہ پر لعنت بھیجنے سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اس بات کی طرف اشارہ کرنا جو مقصود تھا کہ لوگ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں اور وہ بھی قابل مذمت نہ ہو جائے. فتح الباری میں آپ اس کی شرح کرتے ہیں. آئیے اسی طرح تیسری روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہا یاد رکھو تم سے پہلے کے کچھ لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے. خبردار تم قبروں پر مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی کے ساتھ اس کام سے روک کر جاتا ہوں دنیا سے، سختی کے ساتھ. پچھلے لوگوں نے یہ مسٹیکس کی، تم ان مسٹیکس کو مت دہرانا. یہود و نصارہ نے غلطی کی، اپنے انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کی وفات کے بعد قبروں پر مسجدیں بناتے تھے. میں تمہیں سختی سے وارن کر رہا ہوں، یہ غلطی تم امت مسلمہ مت کرنا. مسند احمد کی روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اس جو ہے عالم رنگ وہ بو میں بدترین لوگ وہ ہے، دنیا اور کائنات میں سب سے بدترین بیکار لوگ وہ ہے. کون ہے بدترین لوگ؟ وہ ہے جو اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں. سب سے بدترین اور بیکار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات کتنی سخت ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس روایت کے الفاظ جو مسند احمد میں یہ ہے وہ لوگ بدترین ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوں گی اور وہ قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے ہوں گے. کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ کہتی ہے
جو بخاری کی روایت ہے، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو جشا، حبشہ، ایتھوپیا جو پہلی ہجرت ہوئی تھی گئی تھی، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ نصرانی اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر مسجد بناتے تھے، عبادت گاہ۔ تو آ کر کا اللہ کے رسول، جب میں جشا گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنا دیتے، عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بخاری کی حدیث میں یہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے ہیں، وہاں جو ہے ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ ایک صحابیہ نے جشا میں یہ چیز دیکھی تھی، اپنے نبی سے کنفرم کر لیا، نبی نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔